بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم نے جو سندھ پبلک سروس کمیشن اسلامیہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا جو کی سیریز شروع کیا تھا، آج ہم اس کا پارٹ 4 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ہم نے پچھلی 3 پارٹس میں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے ساتھ اس ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے ہم نے وہ بھی شارٹ ایکسپلینیشنز میں پریزنٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ پارٹس نہیں دیکھی ہے تو پلیز اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پہ کلک کریں اور وہ ویڈیو کو دیکھیں، وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جو سیریز شروع کیا تھا یہ 5 پارٹس پر مشتمل ہے، اور اس 5 پارٹ سے آپ کے جو آنے والے ٹیسٹ ہے بہت سارے کاپی ایم سی کیو جو ہے آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سے بہت سارے ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے اسلامیات کے وہ آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ آپ کا اگر پیپر ہو جائے تو میں اس سے ریلیٹ کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایم سی کیوز ہمارے اس سیریز سے آئے ہیں۔ ہم نے ہر ایم سی کیوز کے ساتھ ایک شارٹ ایکسپلینیشنز میں اس ایم سی کیوز سے جتنا بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے ہم نے اس شارٹ ایکسپلینیشن میں ڈالا ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے اور ٹیسٹ میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلتے ہیں اس سیریز کے 31 نمبر کوسچنز کی طرف۔ Who accompanied with Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on visit of طائف؟ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا صحابی تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم اس سے جو جتنا بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نے شارٹ ایکسپلینیشن میں ڈالا ہے۔ طائف شہر جو ہے یہ مکہ کے قریب ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا، جو مکہ کی جنوب مشرق میں 70 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 619 کے آخر میں وہاں تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نا امید ہو کر واپس مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی 10 نبوی کو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی۔ اسی سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ پہنچا تو اللہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائے، تو 27 رجب کو معراج ہوئی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ یہ تھا اس کا شارٹ ڈیٹیل جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ وچ غزوہ از نیم ایز قرآن؟ کس غزوہ کا نام قرآن ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، بدر کا۔ جنگ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا ایکسپلینیشنز بتائیں گے کہ فرقان کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان اور قریش کے درمیان پہلی جنگ 2 ہجری یعنی 17 رمضان المبارک مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر ہوئی۔ یہاں الفرقان کا مطلب ہے صحیح اور غلط کی تمیز کا دن، یعنی حق اور باطل میں فرق۔ یوم البدر کو یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اس کے لوگوں کو فتح اور غلبہ عطا کیا اور شرک کو رسوا اور نابود کیا۔ حالانکہ مسلمان بہت کم تھے، مسلمانوں کی تعداد 313 جن میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ Which Muslim killed his father in the battle of بدر؟ غزوہ بدر میں کس مسلمان نے اپنے باپ کو قتل کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ 624 میں ابو عبیدہ نے مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان جنگ بدر میں پہلی بڑی جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں وہ اپنی ہی والد عبداللہ بن الجراح سے لڑے، جو قریش کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن جراح نے اپنے بیٹے پر تلوار سے حملہ کیا اور عبیدہ نے پھر اس کے جواب میں اسے قتل
کر دیا گیا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ The first center of preaching of Islam was تبلیغ اسلام کا پہلا مرکز کون سا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، دارالارقم۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ یہ گھر ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نامی کا ایک صحابی کا تھا۔ اس کی جائیداد پر کئی مکانات تھے اور اس نے اسے تبلیغ کے لیے ایک خفیہ مرکز کے طور پر عطا کیا۔ یہ کوہ صفا کے شمالی بنیاد پر واقع تھا، یعنی یہ کوہ صفا کے ساتھ واقع ہے، جس میں کم از کم ایک دروازہ پڑوسیوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 12 سے 16 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے انہوں نے پوشیدہ رکھا۔ گر ان کے والد کی وراثت میں تھا، وہ بنو مخزوم سے تھا، اس قبیلے کا سربراہ ابو جہل تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس پوائنٹس کو جو ایکسپلینیشن میں ہم نے ڈسکس کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ یہ اس کا مزید ڈیٹیلز ہے، اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ نئے مذہب تبدیل کرنے والوں کو ارقم کے گھر لایا گیا۔ مشن کی 36 سال یعنی 615 یا 616 عیسوی میں قبیلہ قریش کے دو طاقتور شہری محمد کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ عمر کے تبدیل ہونے سے ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی، جس کے بعد اس گروہ کے ارکان نے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے مشن کا آغاز کیا۔ مشن کے 5ویں سال میں ارقم کا گھر، جو کہ اسلام کے گھر کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ارقم کے گھر کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کا دوسرا نام ہے اسلام کی گھر، اس کے نام سے مشہور ہوا، کو پہلا اسلامی اسکول بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے استاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور پہلے مسلمان اس کے طالب علم تھے۔ نئے مذہب تبدیل کرنے والوں کو ارقم کے گھر لایا گیا۔ تبلیغ اسلام کے خفیہ مشنز کی مدت 3 سال تھی۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ In the sacrilegious war when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 15 years of age, Quraysh and their allies were led by تو مقدس جنگوں میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، کوئی 20 سال بتا رہا تھا لیکن اس کا کریکٹ آپشن 15 سال ہی ہے۔ تو قریش اور ان کے اتحادیوں کی قیادت کون کر رہے تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، حرب بن امیہ کر رہے تھے۔ حرب بن امیہ ابو سفیان کے والد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھے، اصل میں یہ 15 سال ہے لیکن یہ لوگ 20 سال بتا رہے تھے، عمر 15 سال تھے، تو قریش اور حوازن کے درمیان اوکاس کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو حرب پجار کا نام دیا گیا۔ پجار فجر کی جمع ہے، جس کی معنی ہے برائی کی ہے۔ یہ جنگ عرب کی دستور کے مطابق ممنوع مہینوں میں لڑی گئی، جیسا کہ اس طرح کی جنگ کل جنگیں جو ہے 4 کل جنگیں لڑی گئی ہے ممنوع مہینے میں۔ ممنوع مہینے رجب، ذی القعدہ، ذو الحجہ یعنی حج کا مہینہ اور محرم ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 14 سال یا کوئی 15 سال بتا رہے ہیں، لیکن ایکچولی 15 کریکٹ آپشن ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی حرب پجار میں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ Which was the first capital of Islamic کامن ویلتھ؟ اسلامی دولت مشترکہ کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، مدینہ تھا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ دا بک آف حدیث الموتا واز کمپلیٹڈ بائی، حدیث کی کتاب الموتا کس نے مکمل کی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، امام مالک نے الموتا کتاب لکھا ہے۔ دا موتا یا موتا امام مالک یہ کتاب امام مالک نے لکھا ہے۔ موتا یا موتا امام مالک 8 سینچری میں۔ یہ جو ہے یہ ایک
احادیث کے ابتدائی مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے جو کہ اسلامی قانون کے مضامین پر مشتمل ہے۔ امام مالک بن انس نے یہ کتاب مرتب کیا۔ امام مالک جو ہے یہ 711 مدینہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی اور 795 مدینہ سعودی عرب میں وفات ہوئی اور یہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ The first Umayyad Caliph was پہلا بنو امیہ کا خلیفہ کون تھا؟ تو وہ امیر معاویہ تھا۔ آپشن نمبر بی کریکٹ ہے۔ امیر معاویہ نے خانہ جنگی کے اختتام پر علی پر فتح حاصل کیا اور خود کو بنو امیہ کے خلیفہ کے طور پر قائم کیا۔ بنو امیہ کی خلافت کی حکومت 661 سے شروع ہوتا ہے اور 750 پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے عربیہ احاطوں میں اور پھر جو ہے انڈلس میں۔ بنو امیہ کی حکومت انڈلس میں 756 میں شروع ہوتا ہے اور 1031 میں ختم ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے جو آخری خلیفہ تھا وہ مروان دوم یعنی مروان 2 تھا، جس کو عباسی خاندان کی پہلی خلیفہ ابو العباس السب کے فوج سے بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ حضرت ڈیش کنکرن دا پورٹ آف قاموس، حضرت ڈیش نے قلعہ قاموس کو فتح کیا، تو یہ کس نے فتح کیا تھا قلعہ قاموس؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ خیبر کی جنگ کو غزوہ خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 628 عیسوی 7 ہجری میں لڑی گئی تھی، جس کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور خیبر میں رہنے والے عرب یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوا تھا۔ یہ مدینہ سے 150 کلومیٹر یعنی 93 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ علی نے قاموس قلعہ یا قلعہ نعیم کو فتح کرتے ہوئے مرہب کو قتل کیا۔ مرہب جو ہے وہ جیوس یعنی یہودیوں کی سربراہ یا کمانڈر تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1600 تھی، جبکہ یہودیوں کی تعداد 10,000 اور اس کے ساتھ 4,000 اتپان کی فوج تھی، یعنی ٹوٹل 14,000 تھے۔ مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا اس میں مسلمان 20 شہید اور 50 زخمی ہوئے، جبکہ یہودی جو ہے اس جنگ میں 93 میں مارے گئے۔ چلتے ہیں آج کے پارٹ نمبر 4 کے لاسٹ کویسچن کی طرف۔ یہ ٹوٹل 13 قلعے تھے قلعہ خیبر میں، غزوہ خیبر میں یہ ٹوٹل 13 قلعے ہیں، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ When did Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم go to perform حج؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حج کے لیے تشریف لے گئے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ الوداعی حج یعنی حجۃ الوداع سے مراد ایک حج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اسلامی سال 10 ہجری میں کیا تھا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ قرآن کی آیات نمبر 27 اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادے کا اعلان کیا تو ان کے تقریباً 1 لاکھ صحابہ مدینہ میں ان کے ساتھ سالانہ حج کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج القران کیا۔ حج القران کا مطلب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج القران کیا۔ اہل سنت کی نزدیک حج القران حج کی ایک قسم ہے جس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ حج القران کا مطلب ہے جو کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا جائے تو اس کو حج القران کہتے ہیں۔ 9 ذو الحجہ عرفہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر عرفات کی چوٹی پر الوداعی خطبہ دیا تھا۔ امید ہے کہ
یہ کویسچن جو ہے، یہ 10 موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو ہے آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا. انشاءاللہ یہ آنے والے ٹیسٹ میں آنے کے چانسز اس ایم سی کیوز کی کافی زیادہ ہے، اس سیریز کی، اس پارٹس اور سیریز کی. تھینک یو فار واچنگ تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل. ہمارا تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، کمنٹ ضرور کیا کرے، اور انشاءاللہ آخری پارٹ نمبر 5 میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.